بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، فواد چودھری صاحب نے تھوڑے دن پہلے ملاقات کی تھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر، اور انہوں نے ملاقات کی تھی کوٹ لکھپت جیل کے جو رہنما موجود ہیں وہاں پہ ان سے، اور باہر آ کر انہوں نے جو باتیں کی ان باتوں کی تردید کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے آ گئی۔ یہ جناب پی ٹی آئی رہنماؤں نے وکیل رانا مدثر عمر کے ذریعے کوٹ لکھپت جیل سے بیان جاری کیا۔ بیان میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فواد چودھری اور دیگر سے کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والی ملاقات کا جو تاثر دیا وہ درست نہیں ہے۔ فواد چودھری کا بیان مکمل حقائق کے منافی ہے۔ ہمیں اپنی پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور پارٹی پالیسی کے ساتھ ہیں۔ شاہ محمود قریشی، محمود رشید، اعجاز چودھری سمیت دیگر نے بیان جاری کیا ہے کہ جو فواد چودھری نے کہا باہر آ کر ہم سے ملاقات کرنے کے بعد، وہ بات غلط ہے۔ اصل بات ہم بتاتے ہیں، ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کا کیا بنا؟ دیکھیں، وہ بھی تو مذاکرات کی بات چیت چل رہی تھی نا، کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اس میں پی ٹی آئی کا ایک اجلاس ہوا، اس میں ایک اندرونی کہانی آئی ہے، اور اس میں یہ پتا چلا ہے کہ جو بیک ڈور چینل رابطے یا مذاکرات یا کوئی بھی چیز اگر کلیم کی جا رہی تھی کہ ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کی قیادت نے بتایا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہماری کسی سے کسی قسم کا کوئی مثبت اشارہ نہیں ملا، ہماری کوئی بات چیت اس وقت نہیں چل رہی، اور احتجاجی حکمت عملی پہ اب غور کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ لائحہ عمل سیاسی کمیٹی میں بھی زیر غور آئے گا، جبکہ 5 اگست کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو 5 اگست کا ایسا دن تھا کہ اس سے پہلے اگر یہ 1.5-2 مہینے تیاری کرتے تو 5 اگست سے ایک بڑی تحریک شروع کر سکتے تھے، کیونکہ اس دن عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں قید تنہائی میں جیل میں پڑے ہوئے، لیکن اور 3 سال سے لوگوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، ان کی تصویر نہیں آنے دی، ان کی آڈیو نہیں آنے دی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے کہ نہ لوگوں نے اس کو دیکھا نہ لوگوں نے اس کو سنا، لیکن لوگ آج بھی بڑے پیمانے پر اپنے اسی لیڈر کو فالو کرتے ہیں۔ تو 5 اگست بھی انہوں نے گزار دی، اس کے بعد جو اگلا ٹرنیور وہ بھی یہ گزار دیں گے۔ ٹائم تو گزارنے میں ماسٹر ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن علیمہ خانم ایک جدوجہد کر رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی جدوجہد کہاں تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک انقلابی رہنما کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، کیونکہ دلوں کی بات تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ٹریک ریکارڈ ہم جانتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب جس وقت رجیم چینج آپریشن کے سب سے بڑے اعلی کار بنے ہوئے تھے، جب فضل الرحمان صاحب جرنیلوں کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کی سرکار کو گرا رہے تھے، اور ایک جعلی حکومت جو امپورٹڈ سرکار ہے اس کو لا کر مسلط کر رہے تھے، جس میں امریکہ کا آشیرواد بھی حاصل تھا ان کو، تو اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب ایسی تقاریر کیا کرتے تھے جس سے ایسا لگتا تھا کہ شاید فضل الرحمان صاحب انقلابی ہیں، تاکہ عوامی تائید یا عوامی حمایت ان کے ساتھ رہے۔ تو اب ہم نہیں جانتے کہ فضل الرحمان صاحب واقعی انقلابی ہو گئے ہیں یا ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس طرح کا سٹیٹمنٹ اگر عمران خان دے دیتے یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اور بندہ دے دیتا یا کوئی اور ایسی جماعت جو واقعی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسا سٹیٹمنٹ دیتی، تو اب تک بے شمار کاروائیاں ہو جاتی، لیکن فضل الرحمان اور ان کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کا ایک نیا سٹیٹمنٹ بھی منظر عام پہ آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی لونڈی ہے جس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، ایوان نہیں اب اس میدان کی حیثیت ہے، اس لیے ایوان میں ہماری 5 سیٹیں ہوں یا 10 ہوں، اس کی پرواہ کیے بغیر جعلی پارلیمنٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، یہ پارلیمنٹ آج جعلی نہیں ہوئی، یہ پارلیمنٹ پہلے دن سے جعلی ہے۔ پہلے دن ان کو فارم 47 جاری کیا گیا تھا، آپ کی اپنی سیٹ فارم 47 پہ ہے، نور عالم خان جو آپ کا ایم این اے اس کی سیٹ فارم 47 پہ ہے، اور آپ کی پارٹی کو بہت ساری چیزیں فارم 47 کے مطابق ملی ہیں۔ آپ نے سینٹ کی سیٹ لینے کے لیے فارم 47 والی گیم ڈالی، وہاں پہ بھی آپ نے جعل سازی کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں مال غنیمت کے طور پہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس وقت آپ کو جمہوریت یاد نہیں آئی، جس وقت آپ جرنیلوں کے ساتھ مل کر رجیم چینج آپریشن کر رہے تھے، یعنی جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ عمران خان کی حکومت گرائیں تو وہ جمہوریت ہے، لیکن آج آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ یہ گالم گلوچ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، ہو سکتا ہے فضل الرحمان صاحب کے بندوں پہ تھوڑی بہت سختی کی جائے، فضل الرحمان صاحب کو 4 دن ہو سکتا ہے جیل میں بھی بھیجا جائے، یا ہو سکتا ہے کوئی مقدمات بنائے جائیں، تھوڑا سا ماحول بنایا جائے،
اور اس ماحول کے نتیجے میں فضل الرحمان صاحب کی خیبر پختونخوا میں مقبولیت اوپر آ جائے اور پھر اگلے الیکشن میں فضل الرحمان صاحب کو فائدہ دیا جائے. یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی اگر مقبولیت کو اس وقت کم کرنے کی کوشش کرنی وہ تو ہو نہیں سکتی، تو ان کے مقابلے میں کسی اور کو اگر مقبول بنانا ہے تو اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنانا پڑے گا. تو اسٹیبلشمنٹ نے جہاں اتنے سارے کڑوے گھونٹ پیے ہیں وہاں یہ ایک اور کڑوا گھونٹ بھی پی لیں. یعنی جرنیلوں سے خفیہ ملاقاتیں انہوں نے کی، ظلم کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی، رجیم چینج آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پہ کام کیا، مخصوص نشستیں انہوں نے قبول کی، آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے بار بار سہولت کاری کی، فارم 47 انہوں نے قبول کیے، اور اب بھی اقتدار میں حصے کی لڑائی ہے. جب اقتدار میں حصہ مل گیا تو فضل الرحمان صاحب خوش رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ ان کی اصولی سے زیادہ وصولی کی سیاست ہوتی ہے، یہ ہم ہمیشہ دیکھتے رہے. جاوید ہاشمی صاحب نے بھی انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی فضل الرحمان صاحب سے میری جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا. یہ ذرا جاوید ہاشمی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا میری جب فضل الرحمان سے بات چیت ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے تو ابھی انہوں نے تقریر کی ہے، ان کی جماعت نے ان کے موقف کی تائید کی ہے. فضل الرحمان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے والد سے میرا ایک تعلق تھا، قرآن سنتا رہا میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے. تو مولانا صاحب نے بات تو سچ کی ہے، لیکن پروین شاکر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کچھ عرصہ پہلے میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ الیکشن سے 15 مہینے پہلے یعنی 1.25 سال پہلے پاکستان کے مالکوں نے ان سے رابطہ کیا تھا اور الیکشن کے نتائج کا فیصلہ 15 مہینے پہلے کر لیا گیا تھا. اس وقت فضل الرحمان صاحب نہیں بولے. جب پاکستان کے فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر کے الیکشن سے 15 مہینے پہلے یہ بتا رہے تھے کہ جناب الیکشن کے یہ نتائج آنے ہیں، اس وقت نہیں انہوں نے پول کھولا کہ جناب الیکشن تو پہلے سے رگ ہو گیا. لیکن جاوید ہاشمی صاحب کو وہ یہ بتا رہے ہیں بعد میں. پھر فضل الرحمان صاحب کی کیونکہ 15 سیٹیں بتائی گئی تھی وہ 5 نکلی بعد میں، تو ان کو بڑا پرابلم ہو گیا اس کے ساتھ. پھر انہوں نے ایک اور بات کی فضل الرحمان صاحب نے اور محمود اچکزئی صاحب نے بتائی کہ 50 ارب روپے میں اسمبلی کی نشستیں فروخت کی گئی ہیں. تو اس طریقے سے اگر 2 نمبری ہو رہی ہے جو جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اب بے نقاب کی ہے، تو اگر یہی الیکشن کروانے ہیں تو آزاد کشمیر میں بھی نہ کروائیں، آپس میں ہی فیصلہ کر لیں کہ جس کو بٹھانا ہے جس کو نہیں بٹھانا. فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ یہودی کا کارڈ کھیلا، مذہب کا کارڈ کھیلا اپنے مخالفین کے خلاف. خاص طور پہ عمران خان کو ہمیشہ یہودی کا ایجنٹ کہا فضل الرحمان صاحب نے. اور یہاں فضل الرحمان صاحب کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب مسلم لیگ نون کے رہنما رضا حیات حراج نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ فضل الرحمان نے را اور موساد کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے. یعنی جو الزامات فضل الرحمان صاحب دوسروں پہ لگاتے تھے آج ان کے اپنے اوپر لگ رہے ہیں. لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب ان معاملات سے بڑے آرام سے نکل جائیں گے. اور جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی مشکل ہے، نہیں، یہ فضل الرحمان صاحب تھوڑے سے ہیرو بنیں گے اور تھوڑی سی کوشش کریں گے، ایسا لگے گا جیسے انقلابی ہو گئے ہیں. لیکن آپ خاطر جمع رکھیے فضل الرحمان صاحب خود ایلیٹ کلاس ہیں اور وہ خود سٹیٹس کو ہیں. وہ سٹیٹس کو کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ہمیشہ سے سٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں، وہ آئندہ بھی سٹیٹس کو کا حصہ رہیں گے. فضل الرحمان صاحب کبھی کوئی ایسی انقلابی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں پاکستان کی اور وہ ہمیشہ کے لیے آمنے سامنے آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا. بہرحال اس ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.